Allahu Akbar. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم مکی سورہ ہے، اس میں 52 آیات ہیں۔ اس سورہ کا زمانہ نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کا آخری دور تھا۔ یہ بہت سازشوں کا زمانہ تھا۔ مکے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر سے نکالنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ سورہ کے مرکزی مضمون کو اگر صرف ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ہے شکر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نہایت شکر گزار بندے تھے، اور شکر وہ جذبہ ہے جس کے نتیجے میں انسان توحید کا راستہ پاتا ہے، اور توحید انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ جس شخص کے دل میں توحید اور شکر کی جڑیں گہری ہوتی ہیں، اس کے عمل آسمانوں کی بلندیوں کو چھوتے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایام اللہ یعنی کچھ خاص دنوں کے واقعات سنا کے عبرت حاصل کرنے کی تاکید کی ہے، تاکہ انسان کفر، ناشکری اور کفران نعمت کا رویہ ترک کر کے توحید اور شکر کا رویہ اختیار کر لے۔ سورہ کی ابتدا میں ہی بتا دیا گیا کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ انسانوں کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں آنے کی توفیق نصیب ہو، اور وہ خدا جو اپنی ذات میں بہت تعریف کے قابل ہے اور زبردست ہے، یہ فیصلہ اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کی ہر چیز کا مالک ہے۔ اسے اس کی کوئی حاجت یا ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کی عبادت یا کوئی اس کی تعریف کرے، لیکن پھر بھی اس کی مخلوق میں سے انسان جو ہر لمحے اپنے رب کی رحمت کا محتاج ہے، وہی اپنے رب سے منہ موڑ کے اپنا من چاہا راستہ نکال کر اس پہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بستیوں میں انہی کے جیسے رسولوں کو بھیجا جو انہی کی زبانوں میں بات کرتے تھے اور ان کو کھول کھول کر سمجھاتے تھے کہ درست بات کیا ہے اور غلط بات کیا، تاکہ انسان اپنی تباہی اور گمراہی سے بچیں۔ لیکن اللہ کا قانون مسلم ہے، جو خود ہی ماننا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا، اور جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اور اللہ کا یہ قانون قرآنی زبان میں اللہ کی مرضی یعنی یشا کہلاتا ہے۔ اکثر لوگ جب کلام پاک کا ترجمہ اردو زبان میں پڑھتے ہیں، یعنی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، پھر وہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ خود چاہتا ہے کہ وہ ہمیں بھٹکا دے، یا جب اللہ خود چاہتا ہے کہ ہمیں ہدایت نہ ملے، تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بہت چھوٹا سا نقطہ ہے جسے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو انسانی صفات سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ جب انسان اپنے لیے مرضی کا یا چاہنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو بہت دفعہ اس کے معنی صرف موڈ کے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے معنی ہماری پسند ناپسند کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو انہیں انسانوں سے تشبیہ نہیں دی جاتی۔ اللہ کی یشا کا مطلب ہے اللہ کا قانون، اور اللہ کا قانون یہی ہے کہ اللہ صرف اس کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت پانے کی کوشش کرتا ہے، جو اس راستے میں چلنا چاہتا ہے، جو اس راستے پہ آنے والی مشکلوں کو اٹھانا چاہتا ہے، کیونکہ یہی اللہ کی مرضی ہے کہ جو چاہے گا اس کو وہی دیا جائے گا۔ اس لفظ کے درست معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دنیا اور آخرت کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ کلام پاک کو سمجھنے کے لیے جو بات سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو اسی نقطۂ نظر سے سمجھیں جس نقطۂ نظر سے اسے نازل کیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم دنیاوی الفاظ یا دنیاوی رسم و رواج کے پس منظر میں اگر ہم ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر بات ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اسی حوالے سے چونکہ اس صورت کا مرکزی مضمون شکر ہے تو شکر کے معنی بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عام زبان میں ہم شکر کا لفظ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہمیں کوئی چیز ایسی ملتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے یا وہ ہمیں پسند آتی ہے تو ہم دینے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح انگریزی زبان میں بھی کوئی چیز لینے کے بعد ہم دینے والے کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اسے تھینک یو کہتے ہیں۔ قرآن کی زبان میں شکر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو نعمتیں بھی دی ہیں بندہ اسے اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرے۔ مثال کے طور پہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت دی تو شکر کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ بندہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یعنی کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرے۔ اسی طرح زندگی، اولاد، صحت، نوکری، کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، اس کا شکر ادا کرنے کا یہی طریقہ ہوگا کہ ہم ان تمام چیزوں کو استعمال کر کے
وہ کام کریں جو اللہ چاہتا ہے اور ان تمام کاموں سے بچیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ شکر وہ رویہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، اس کے مقابلے میں ناشکری اللہ کو ناپسند ہے۔ ناشکری کو عربی زبان میں کفر کہا جا سکتا ہے، کیونکہ کفر کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو لے لینا لیکن اس کا شکر نہ ادا کرنا، یعنی کہ نعمت حاصل کر کے اس سے وہ کام کرنا جس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا یا اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے۔ کلام پاک کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کے ان الفاظ کے درست معنی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم کی طرف انبیاء کو بھیجا تو ان کا اصل مقصد اپنی قوم کو ناشکری اور کفر کے اندھیروں سے نکال کر شکر گزاری اور توحید کی روشنی میں لانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تاریخ کا ایک واقعہ نقل کر کے دلیل کے طور پہ انسانوں کے سامنے یہی پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے انبیاء کو بھیجتا ہے۔ ماننے والے اگر مان لیتے ہیں تو اس شکر گزاری کے نتیجے میں انہیں دنیا اور آخرت کے انعامات ملتے ہیں، اور اگر نہیں مانتے تو کچھ دنوں کی مہلت عمل تو سب کو مل جاتی ہے، لیکن اس کے بعد دنیا اور آخرت کی رسوائی ان لوگوں کا مقدر بنتی ہے۔ قرآن کریم میں ایام اللہ کے واقعات اسی غرض سے آئے۔ عربی زبان میں دن کو یوم کہتے ہیں اور ایام یوم کی جمع ہے، یعنی کہ وہ بڑے اہم اور تاریخی دن جس میں یا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں پر عذاب نازل کر دیا اور اپنے نیک بندوں کو ان ظالم لوگوں کے ظلم و ستم سے نجات دلائی، اور یا وہ اہم دن جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی مدد کی اور انہیں دشمنوں پر فتح حاصل ہوئی۔ مثلاً قرآن کریم میں جنگ بدر کا اور جنگ احزاب وغیرہ کا قصہ اسی حوالے سے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، یعنی کہ ان واقعات سے نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو صبار ہوں اور شکور ہوں۔ صبار اور شکور کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان دونوں الفاظ کے معنی سمجھنے کے لیے ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ قرآنی زبان میں ان لفظوں کے کیا معنی بتائے جاتے ہیں۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ شکر کے معنی اردو زبان میں مختلف اور عربی زبان میں مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح صبر کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اردو زبان میں صبر کے معنی برداشت یا خاموش رہنے کے اور خاموشی کے ساتھ ظلم و ستم سہنے کے کیے جاتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں صبر کے معنی طاقت اور قوت کے ساتھ مشکلوں اور مصیبتوں کے آگے کمزور نہ پڑنے کے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کے دل کے اندر اگر کبھی گناہوں کا خیال آئے یا نفس اسے کسی کمزوری کی طرف راغب کرے تو اس وقت ہمت کے ساتھ کھڑے رہنا اور گناہ نہ کرنا، اور یہ سارا کام آخرت کے اجر کے لیے کرتے رہنا۔ دراصل یہ صبر کے وہ معنی ہیں جو کلام پاک ہمیں سمجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ان کے ماضی کے واقعات یاد دلائے ہیں کہ کس طرح فرعون ان پر ظلم کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا، ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بنی اسرائیل کے پاس اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا جنہوں نے اللہ کے حکم سے اس قوم کو اس ظالم بادشاہ سے نجات دلوائی۔ جب یہ قوم فرعون سے نجات حاصل کر چکی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اپنا اہم قانون بتایا، اور وہ قانون آیت نمبر 7 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو اللہ تم کو اور زیادہ نوازے گا، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو اللہ کی سزا بہت سخت ہے۔ کہ جو چیز بھی جذبہ شکر کے ساتھ استعمال کی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا، معاملہ چاہے علم کا ہو چاہے پیسے کا، جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ لیکن اس کے بالمقابل اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یا تو غلط کاموں میں استعمال کیا جائے یا پھر صحیح راستے میں استعمال کرتے وقت سستی یا بے دلی کا رجحان ہو تو اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں عذاب کی وعید سناتا ہے، یعنی کہ یا تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمتوں کو واپس لے لے گا، اور یا پھر نعمتوں کو واپس نہیں لے گا لیکن پھر ان نعمتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج امت مسلمہ جس کمزوری کے حالت میں پائی جاتی ہے، باوجود اس کے کہ بہت سے مسلم ممالک ایسے ہیں جن کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہے، دنیا میں مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران کرتی ہے، یعنی کہ نعمت کو اس کاموں کے لیے استعمال نہیں کرتی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں استعمال کرنے کا حکم دیا تھا،
اور اسی لیے ذلت، رسوائی یا کمزوری کا ایک عذاب ہے جسے امت بھگت رہی ہے۔ اس سے باہر نکلنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ اگر ہم شکر کی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ دے گا۔ شکر اور ناشکری کا یہ قصہ آج کی بات نہیں، انسانی تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ بھی اسی حوالے سے کیا۔ ان کی قومیں بھی فرعون کی طرح تھیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتی تھیں، اور اسی لیے انہوں نے اپنے اپنے وقت میں بہت گناہ کمائے اور آخر کار اس دنیا سے رسوا ہو کے اللہ کا عذاب لے کے پلٹیں۔ لیکن جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ایک تکلیف دہ مرحلہ حساب کتاب کا بھی ہوگا۔ دنیا میں ہر انسان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو یقیناً اسے اس کا اچھا نتیجہ بھی ملے گا۔ لیکن اللہ کا قانون یہ ہے، کوئی بھی عمل چاہے وہ جتنا بھی اچھا ہو، اگر اس کو کرتے وقت انسان کا دل اللہ سے نہیں جڑا ہوا تو قیامت کے دن اسے اس کا اجر نہیں ملے گا۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یا یہ کہ وہ اپنی مرضی سے درست اور غلط کے پیمانے بنا لیتے ہیں اور اسی حوالے سے بہت سارے نیک کام بھی کرتے رہتے ہیں، ان کا انجام ایک مثال سے سمجھایا گیا کہ جیسے کسی نے دنیا میں بڑی محنت سے بہت سارا سامان اکٹھا کیا، لیکن اس کے بعد اس سامان میں آگ لگ گئی، سارا سامان راکھ کا ڈھیر بن گیا، اور اس کے بعد ایک آندھی آئی اور اس راکھ کو اڑا کے لے گئی، یعنی کہ کچھ بھی نہ بچا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے یہی بات سمجھائی کہ دنیا میں انسان اچھے اچھے کام کرنے کے لیے خواہ کتنی ہی مشکلیں کیوں نہ اٹھائیں، لیکن اگر وہ عمل انہوں نے حالت ایمان میں نہیں کیا تو بس پھر وہ آخرت میں راکھ کا ایک ڈھیر بن جائے گا اور انہیں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ انسانوں کا حال تو یہ ہے کہ دنیا میں وہ بڑی محنت سے بہت سارے کام کرتے ہیں، دل میں اپنے کاموں کو اچھا بھی سمجھتے ہیں، اور اس غرض سے بڑے مشہور انسانوں کی پیروی بھی کرتے ہیں، معاملہ چاہے سیاست کا ہو یا فیشن کا یا رسم و رواج کا۔ لیکن قیامت میں جب ان اعمال کی راکھ بھی انہیں نہیں ملے گی، اس وقت وہ اپنے ان سرداروں کے پاس جائیں گے جو دنیا میں ان کی مدد کیا کرتے تھے، مگر اس دن وہ عذرات رکھیں گے کہ آج ہمارے سامنے کوئی بھی راہ نجات نہیں، تو ہم تمہیں کیا بتائیں۔ دنیا میں انسان جو بھی غلطیاں کرتے ہیں وہ شیطان کے بہکاوے کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ قیامت میں پھر وہ تمام لوگ شیطان کے پاس بھی جائیں گے، لیکن شیطان اس دن ان سے اپنی جان چھڑوائے گا اور کہہ دے گا کہ میں نے اس کے سوا کچھ بھی نہیں کیا تھا کہ تم کو اس راستے پر چلنے کی دعوت دی تھی اور مشورہ دیا تھا، تم نے میرے مشوروں پر اپنی مرضی سے عمل کیا، اب مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے میری بات دنیا میں کیوں مانی۔ جس طرح کافروں کے نامقبول اعمال کی مثال کو راکھ اور آندھی کی ہوا سے سمجھایا گیا، اسی طرح سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے درخت کی مثال سے انسانوں کے مختلف نظریہ حیات کو واضح کیا۔ پہلی مثال آیت نمبر 24 میں ایک درخت کی دی گئی۔ اس درخت کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ سے تشبیہ دی۔ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ۔ ایک اچھا درخت وہ جس کی جڑیں زمین میں گہری اور مضبوط ہیں، اگر باہر سے اسے پانی نہ بھی ملے تو وہ زمین سے اپنی غذا حاصل کر لیتا ہے۔ چونکہ اس کی شاخیں اونچی ہوتی ہیں اس لیے ہوا اور سورج کی روشنی سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، کسی کے زیر سایہ نہیں رہتا، اور چونکہ اس کی شاخیں اونچی ہوتی ہیں اس لیے اس کا پھل زمین کی گندگی سے میلا نہیں ہوتا۔ سدا بہار درخت ہونے کی وجہ سے موسم بہار کے علاوہ ہر موسم میں اس کے پتے ہرے ہی ہوتے ہیں۔ اس مثال کو اگر ہم اس دل سے تشبیہ دیں جس میں کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ بسا ہے، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دل جس کی جڑ میں ایمان بسا ہو تو دنیا کا ماحول اور برائی کا طوفان اسے توڑتا اور جھکاتا نہیں۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اگر کبھی تھوڑا بہت ہل بھی جائے تو واپس اپنی جگہ پر آ جاتا ہے، اور نیتوں اور ارادوں کی بلندی اس شخص کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے اس کا ہر عمل اعلیٰ معیار کا ہوتا ہے۔ سدا بہار درخت کی طرح نیک اعمال کرنے کے لیے اسے کوئی خاص دن یا کوئی خاص موقع درکار نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر وقت اچھے اور اعلیٰ پیمانے کے کام کرتا ہے۔
معاملہ چاہے سیاست کے میدان کا ہو یا جنگ کے میدان کا، مسجد ہو یا بازار، گھر ہو یا محفل، یہ انسان ہر وقت ہر جگہ درست عمل کرتا ہے، یعنی وہ عمل کرتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ایک خوشخبری یہ بھی دی ہے، معاملہ چاہے دنیا کا ہو یا مرنے کے بعد کے تمام مراحل کا، اللہ تعالیٰ ہر پریشانیوں میں اس کلمے کی وجہ سے انہیں تھام لیتا ہے۔ اس اچھے درخت کے بعد ایک اور مثال دی گئی ہے ایک برے درخت کی۔ اس درخت سے مراد کلمہ شرک ہے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، کسی پہ بھروسہ کرنا یا کسی سے مدد مانگنا۔ شجر خبیثہ ایک ایسا درخت جو کانٹوں سے بھرا، نہ پھول دیتا ہے نہ پھل، نہ سایہ دیتا ہے نہ غذا، حتیٰ کہ اگر جانور بھی اسے کھائیں تو اس کے پتے بدمزہ۔ ایسے پودے کی جڑیں زمین میں مضبوط نہیں ہوتی، آندھی طوفان تو دور کی بات، اگر کوئی ہاتھ سے بھی اکھاڑنا چاہے تو یہ اکھڑ جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ گرمی اور سردی کے موسم اس پودے کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس مثال سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ غیر اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ نہ اپنے کسی فائدے کے ہوتے ہیں نہ دوسروں کے کسی فائدے کے۔ ماحول کا اتار چڑھاؤ انہیں دنیا میں ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ان مثالوں سے واضح کر کے سمجھاتا ہے کہ زندگی کے فیصلے کرتے وقت ہمیشہ ان اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے جن اصولوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آخرت کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر نعمت عطا کی اور یہ چاہا کہ بندہ اس کا شکر کرے، لیکن بندہ ان کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سوال بھی اٹھایا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم یہ کام نہیں کر سکتے، تو کم از کم ناشکری کے رویے سے ہی پرہیز کر لے۔ بت پرستی سے بڑی ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے؟ قریش جو ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے، لیکن نہ صرف یہ کہ وہ شرک کرتے تھے بلکہ اپنے اس دعوے کی حمایت میں دلائل بھی دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعووں کی تردید کی اور انہیں یاد کرایا کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نومولود بچے اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کو ایک تپتے صحرا میں لا کر چھوڑا، اور اس کے بعد وہاں ایک شہر بسا جہاں کعبے کی تعمیر اس لیے کی گئی تاکہ انسان ایک اللہ کی عبادت کریں۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ ایک ایسے خاندان سے تھے جہاں کے لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے بچپن میں وہ معاشرہ دیکھا تھا جہاں ایک اللہ کے علاوہ بہت سارے بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، اس لیے وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ بت پرستی صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ اس کا بہت گہرا اثر انسانی زندگی کے ہر دائرے میں پڑتا ہے۔ بات چاہے ملکوں کی سیاست کی ہو، معاشرت یا معیشت کی ہو، امن و امان کی ہو یا حیا کے معاملات، ہر بات کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں رہنے والے لوگ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں یا ایک سے زیادہ، کیونکہ وہ معاشرہ جہاں ایک خدا کی عبادت کی جاتی ہے وہاں انسان مجموعی طور پر محفوظ ہوتے ہیں، کیونکہ سب اپنے ایک رب کے آگے جھکتے ہیں، اسی لیے وہ ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ جبکہ وہ معاشرے جہاں لوگ اپنی اپنی مرضی کے بت پوجتے ہیں، وہ اپنی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس سے اس معاشرے کا امن و امان خراب ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر کی تھی تو دعا بھی مانگی تھی کہ اے اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنانا، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک نہایت شکر گزار اور عبادت گزار انسان تھے۔ وہ اپنی اولادوں کے لیے بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کی اولاد اللہ کی عبادت کرے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40، وہ مشہور دعا جو ہم اکثر نمازوں میں پڑھتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار میری دعا کو قبول کرنا اور مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جب کہ حساب قائم ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کلام پاک میں بار بار ان الفاظ میں آتی ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے اور وہ حنیف تھے۔ حنیف کا مطلب وہ انسان جو یکسو ہو کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہو۔ اسی لیے سورہ کے اختتام میں ایک بار انسانوں کو پھر شرک چھوڑ کر توحید اختیار کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ذمہ داری یہ تھی کہ وہ انسانوں کو قیامت کے دن اور اللہ کے عذاب سے خبردار کر دیں۔ کلام پاک نے قیامت کے ہولناک مناظر کی تفصیل اس لیے بیان کی کہ لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں آج سے ہی فکر کر لیں۔ انہیں بتایا گیا کہ نافرمان لوگ کس طرح زنجیروں میں جکڑ کے لائے جائیں گے، ان کو تارکول کا لباس پہنایا جائے گا، ان کے چہروں کو آگ ڈھانپے گی۔ لیکن قیامت کے ان ہولناک مناظر کی تفصیل سننے کے بعد بھی کافر اپنی ہی چالوں میں لگے رہے کہ کس طرح وہ اسلام کے پیغام کو جھٹلا دیں۔ ساری صورت کا خلاصہ یہ کہ عقل مند وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی اچھی بات بتائی جائے تو ضد کے بجائے وہ تعظیم کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں تاکہ زندگی کے اندھیروں سے نکل کر وہ روشنی کی طرف آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ماضی میں ہم سے جو گناہ ہو گئے، اگر ہم کبھی اندھیروں میں بھٹکتے رہے ہوں تو اب قرآن کا ہاتھ تھامیں اور روشنی کا سفر شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرے اور ہمارے لیے روشنی کا سفر آسان کرے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ Allah